العالمین۔ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم دکھا تو ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا۔ ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج زندگی میں پہلی بار اپنے شعور اور اپنے ہوش کے زمانہ میں کاموں کی کہ اس روڈ پر اور اس پٹرول پمپ پہ حاضری کا اور اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ میرے بڑے ہی مخلص بھائی، میرے ہی نہیں پوری جماعت کے ساتھ والہانہ محبت رکھنے والے بھائی ذیشان حسن ذیشان صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت دے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان کی والہانہ مخلصانہ دعوت پر جو کہ میرے لیے قبول کرنا بہت ہی ضروری تھا، میں عاجز، میں چھوٹا سا طالب علم درس قرآن مجید کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ایک طالب علم نے درس قرآن مجید کیا دینا ہے؟ اپنی سعادت، اپنی قبر کی اس تاریک کوٹھڑی کو منور اور روشن کرنے کے لیے میں نے اس دعوت کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی سعادت کے لیے حاضری کا ہر مہینے آنے کا ارادہ دل میں کر کے آج پہلی حاضری کے لیے الحمدللہ یہاں مسجد میں پہنچ چکا ہوں۔ ایک بات میری آپ سب حضرات ذہن نشین کر لیں، بڑے عرصے کے بعد اس مسجد کے امام درویش منش انسان، ہمارے بڑے ہی مخلص بھائی، ان سے بھی اور بھائی ذیشان صاحب اور آپ حضرات سے مت سمجھیے گا کہ میں ان طالب علموں کی صف سے ہوں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے مسجد فل ہوئے تے درس دیواں گی، یا وہ یہ سمجھیں کہ بہتا مجمع ہوئے تے میں آواں گا تے پھر میں دل نال درس دیاں گا تو ان جو ہے تے میں بے دل جا۔ نہیں، میں اپنی جماعت اور اپنے اکابر کی بنائی ہوئی تنظیم کی پچھلی صفوں کا ایک کارکن۔ میرے لیے ایک آدمی 100 نہیں 1000 کے بدلے اور اس کے برابر ہوتا ہے۔ یہ آپ 5-6 لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جانتے ہیں، کلام ربی، کلام خدا، قرآن مجید میرے سامنے ہے۔ الحمدللہ منڈیالہ تیگا سے میں حاضر ہوا ہوں اور منڈیالہ کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں الحمدللہ بندہ ناچیز اسی طرح درس قرآن مجید ماہانہ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت کے فضل سے میں خدمت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ اور میں وہاں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے سامنے 5 ہیں تو وہ 5000 کے برابر ہیں، 6 ہیں تو 6000 کے برابر ہیں۔ یہ مجمع بھی میں انہی مجموع میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ افراد کو نہیں دیکھنا، اخلاص کو دیکھنا ہے۔ 5 بندے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک کے وہ بھی رب کی توحید کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو وہ آگے پورے خاندان کے تبدیلی اور یو ٹرن کا باعث بنے اور ہماری قبر روشن ہو جائے۔
میں ایک بات تو یہ کرنا چاہتا، ضروری سمجھتا تھا، روزانہ یہ باتیں نہیں ہوں گی، ایک بات تو دل پہ رکھ لیں، مت میرے لیے آپ نے یہ فکر کرنی ہے، اپنی شوق سے ضرور کریں، بندے کچھ جڑ جان کو رل کے بہ جویے، اچھی بات ہے، مگر میرے وجہ سے آپ یہ سوچیں آج بندے بوتے نہ ہوئے تھے کہ یہ ہوئے گا، یہ اپنے دل سے نکال۔ انشاءاللہ سردی ہو گرمی ہو، جیسے آپ بھائیوں کا حکم ہوگا حاضری کی ترتیب بن جائے، ایک بات۔ دوسری بات میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں، میں اپنے اکابر کے ان اکابر کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں اور ان کا خوشاچی ہوں جن کو دنیا کی مادیت پرستی کی کوئی لالچ نہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس وجہ سے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی فکر ہمارے بارے آپ کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری مسجد پہلے ہے، بعد میں آپ کی، اس لحاظ سے یہاں حاضر ہونا میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں، ہمارا علاقہ ہے مڈیالہ تیگا، 15-16 سے زائد مساجد تقریباً کم و بیش الحمدللہ مڈیالہ میں اشاعت التوحید و سنہ کی۔ میرج ہال آئیں، پٹرول پمپ پہ آئیں اور محلے کی مسجدوں میں تو ضرور آئیں، آپ کو اشاعت التوحید و سنہ کا نام ٹائلوں کے اندر لکھا ہوا ملے گا۔ میرے چھوٹے بھائی کا ولیمہ ہمارے مڈیالہ کی سب سے مشہور معروف مارکی، فہد مارکی جو مین روڈ کے اوپر ہے، جب علماء تشریف لائے تو گزر کے یوں مارکی میں جا رہے تھے تو بائیں طرف جب مسجد پہ نظر پڑی اور ٹائلوں میں لکھا ہوا تھا جمعیت اشاعت التوحید، تو ہمارے شاہین جمعیت مولانا نصر اللہ خان راشد فرمان لگے تو سن تے کوئی میرج ہال بھی نہیں چھڑے۔ 4 پٹرول پمپ ہے مڈیالہ تیگا میں، چاروں پٹرول پمپ پہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، اور چاروں پر ہمارے 3 پٹرول پمپ پہ ہمارے ادارے سے طلبہ جا کے نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور وہ ماہانہ درس کی ترتیب ان میں سے ایک میں نہیں، باقی سب مسجدوں میں الحمدللہ ہماری ماہانہ کی ترتیب۔ تو بتا رہا ہوں یہ کام کو ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ہم جماعت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں، ہم جماعت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم پہرے دار ہیں۔ پہرے دار سو جائے نا تو چوری کا خطرہ ہوتا ہے، باہر سے حملوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو اتنے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، قسم و قسم کے اس پہ کھانے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہی نوجوان ان دسترخوانوں پہ جا کے بیٹھیں گے اور پھر انہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے میں آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے داد دوں گا اپنے بھائی حسن ذیشان صاحب، جو اپنی بیماری اور اپنی ضعف اور کمزوری کے باوجود تڑپتے رہتے ہیں، ایسے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے کہ جماعت کس حوالے سے منظم ہو جائے، کام چل پڑے۔ آج یہ اس کا ایک ثمرہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے، طالب علم کو اور آپ کو اتنا اخلاص دیں کہ یہ ہمارا درس پورے کاموں کی شہر کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے اور ترقی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مجھے بھروسہ رب کی ذات پہ ہے، میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے مریدوں کا مرید ہوں، ان کے خانوادے کا مرید ہوں، تو پھر مجھے آج یہ رب کی رحمت پہ پورا یقین رکھ کے مجھے کہنا ہے، اللہ سنا آج چھوٹے سے درس سے آغاز کرنے لگے ہیں، مولا تو مچھر سے بڑے بڑے ظالموں کو مروا دیتا ہے، اللہ ہم چھوٹے سے شرک کے خلاف ہمیں مچھر ہی سمجھ لے، اللہ بڑے بڑے مشرکوں کے برج ہماری وجہ سے گر جائیں اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور انشاءاللہ آج کے درس کی میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، مجھے انشاءاللہ پتہ نہیں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یہ درس اگر استقامت رہی، دل چھوٹا نہیں کرنا، بڑا رکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کاموں کی مین بڑی مساجد میں ہماری جماعت کے مجھ جیسے ادنا سے کارکن اور بڑے بڑے قائدین انشاءاللہ آ کے بیانات کریں گے انشاءاللہ۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ قرآن ایسی کتاب ہے جہاں آئے تو زندگی آ جاتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس سے جڑ جائیں تو اس میں حیات آ جاتی ہے، وہ زندگی آ جاتی ہے کہ جہاں بڑی بڑی ویرانی اللہ آبادیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو مبارک بھی دوں گا اور آپ کو کہوں گا اگر یہ پیالہ اٹھایا ہے پینے کے لیے تو پھر یوں نہیں کہ ایک گھونٹ پی کے رکھ دیں، انشاءاللہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں حاضری، مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں،
میرے سے چھوٹی عمروں والے مجھ سے کئی کلومیٹر آگے ہیں بیانات کرنے میں، لیکن اگر مجھے آپ نے اس قابل سمجھا ہے تو انشاءاللہ العزیز میری طرف سے کوئی سستی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے عزم بلند رکھنے ہیں، ہمت بلند رکھنی ہے، انشاءاللہ العزیز ہر مہینے یہاں آنے کی ترتیب ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، میری آپ کی جو زندگی ہے نا مختصر سی، سادی سادی باتیں کرنے کا عادی ہوں، اونچی باتیں نہ مجھے آتی ہیں، اتنا میں کرتا ہوں، یہ برف کی مانند ہے۔ کل اس وقت میں اور بھائی ذیشان صاحب، قاری طیب نذیر صاحب نام ہے نا آپ کا، آپ اور میں کل اس وقت 24 گھنٹے قبر سے دور تھے، آج میں اور آپ قبر کے 24 گھنٹے قریب ہو گئے۔ میرا اور آپ کا جو کفن تیار ہونا ہے، جنازہ پڑھا جانا ہے، وہ جو غسل دیا جانا ہے، کل اس وقت ہم 24 گھنٹے دور تھے، آج ہم اس اعلان، اس چارپائی پہ لیٹنے، اس کفن کے اندر جانے، اس قبر کی سامی اور اس لحد میں داخل ہونے کے 24 گھنٹے نیڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا ہے۔ کل اس وقت ہمارے سانس زیادہ تھے، آج سانس کم ہو گئے۔ کل میری اور آپ کی عمر اس وقت زیادہ تھی، آج چھوٹی ہو گئی۔ یہ برف پگھل رہی ہے، یہ برف پگھل رہی ہے۔ برف کو گٹر میں رکھ دو وہاں بھی پگھلے گی، زمزم کے پانی میں رکھ دو وہاں بھی پگھلے گی۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو یوں گھومتے گھامتے دنیا کے عیاشیوں میں گزاریں، گزر وہاں بھی جانی ہے۔ تو رب دے سچے قرآن نال جوڑ کے زندگی گزار دی ہے تو گزر وہاں بھی جانی ہے۔ خود دیکھ لیں کون سی پیاری زندگی ہے، کون سی حیات طیبہ ہے، کون سی قرآن زندگی پیاری ہے، جس زندگی پر اللہ رب العزت انسان پہ ہر لحظہ رحمتیں کرتے ہیں، تو وہ وہی ہو سکتی ہے کہ قرآن جیسی احسن الکلام کتاب اور میرے پیغمبر کا سچا فرمان سینے سے لگا کے زندگی گزاریں۔ آج ہم نے شروع کیا ہے سورۃ الفاتحہ، اس سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج بسم اللہ کے فضائل پہ درس دوں نا تو سارا درس اسی نظر ہو جائے، لیکن ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مبارک جملہ ہے، کلمہ ہے، کلمہ بے معنی کلام، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام کے اندر پاور آ جاتی ہے، برکت والی چیز ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ کے بغیر کام کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، بے یمنہ سا ہوتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے شروع میں ہمیں، ہر سورت کے شروع میں، ہر قرآن کی تلاوت شروع کرنے میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نے ایک جملہ بولنا ہے، وہ پلے باندھ کے جانا ہے۔ انشاءاللہ آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 25 سال بعد، زندگی رہی 50 سال بعد، جب قرآن مجید کا درس مکمل ہونا ہے نا، تو آج 2024 اکتوبر میں نے آپ سے پوچھنا ہے انشاءاللہ، ہم میں سے جو بھی زندہ ہوا، کہ پہلے دیہڑے جڑا سبق شروع کیتا سی اساں، ایک قرآن دا خلاصہ میں تمہیں سنایا سی، سناؤ کیا ہے؟ یہ پہلے پلے باندھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب الناس کی سین پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ دہرائیں گے تو لطف بڑا آئے گا، اس وقت ہم پتہ نہیں کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہمیں توفیق وہ دن بھی دکھائیں، کہو آمین۔ سنیے، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کا معنی کھولنے والی، تو قرآن جب بھی کھلتا ہے تو پہلے کیڑی سورت آتی ہے؟ فاتحہ۔ کہتے ہیں فلانے نے فلانے علاقہ فتح کر لے، فتح کا معنی کھول دیا، اپنے لیے راہیں ہموار کر دیں، دروازہ کھولا، فاتح کھولنے والا۔ قرآن کی سورت کو فاتحہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کھلتا ہے تو پہلی سورت کون سی آتی ہے؟ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ اس سورت میں سکھایا گیا ہے۔ اس سورت میں مجھے اور آپ کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے سکھایا ہے۔ میں آیا کاموں کی بھائی جان کے پاس، میں نہ سلام کرا نہ دعا کچھ بھی نہیں، سیدھا کیا کھا منو 1 لاکھ روپیہ لوڑ دیا جی سر، آخر کوئی کچھ سلام دعا کوئی حال چال پوچھی تو ہوتا ہے کہ آ کے ایک دم مار دیتی گل منہ۔ میں پہلے آؤں گا، میں سلام کروں گا، میں کہوں گا بھائی جان سیدھا کی حال ہے، تسی بڑے چنگے ہو، ہر موقع تے تعاون کرتے ہو، تے ہمیشہ تسی پہلی منو ایک لوڑ ایک کام دی، پہلے تعریفیں ہوں گی، راہ ہموار کریں گے، پھر مانگیں گے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ایسے ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم بعد میں کہا، پہلے رب کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ ساری باتیں کر کے اب کا مولا
اینیاں گلاں جڑی ایسا کیتیاں نے، ایک گل منوانا چاہنے ہیں، ایک سوال ہے تواڈے اگے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو نبیوں والا، رسولوں والا اور اسی طرح صدیقین، شہداء، صالحین والا جو راہ ہے نا، اللہ ہمیں بھی اس راہ پہ چلایا ہے تو استقامت عطا فرما دے۔ یہ مانگنے کا طریقہ اس صورت میں سکھایا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سنیے، اس صورت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں اس صورت میں۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ پہلی چیز اس صورت میں ایک ہے اپیل، اور اس سے پہلے ہے تمہید، اور اس کے بعد ہے تکمیل۔ اوکھے لفظ نہیں بول دیتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپیل، مانگنا۔ اپیل کرنے سے پہلے ہے تمہید، اور جب اپیل کر دی تو بعد میں ہے تکمیل۔ تکمیل، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اپیل کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے، اللہ سیدھا راہ دکھا دے، یہ اپیل ہے بندے کی، یہ بندہ نماز میں دعا مانگ رہا ہے۔ اور پہلے تمہید ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف میں اپنے باپ کی بھی کرتا ہوں، استاذ کی بھی کرتا ہوں، مگر وہ تعریفیں جو میں یہ سمجھ کے کرتا ہوں کہ میرا داتا اکلا، میرا حاجت روا اکیلا، میرا بگڑیاں بنانے والا اکیلا، یہ والی تعریفیں جو الہ ہونے کے لائق ہیں، یہ میں صرف رب کے لیے کرتا ہوں، رب کے سوا نبیوں ولیوں کی بھی نہیں کرتا۔ یہ تعریفوں کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ یہ تمہید ہے۔ کون؟ اللہ، جس نے سارے جہان کو پالا۔ کون؟ اللہ، جو اتنا بڑا مہربان، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کو کبھی زیادہ بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہوا اور رحیم بھی ہے، پھر قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، کوئی اس کے آگے زبردستی نہیں چھڑوا سکے گا۔ پھر ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ساری تمہید باندھ کے اب میں نے دعا کی، مولا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راہ دکھا دے۔ یہ اپیل ہو گئی۔ اب اللہ سے میں نے کہا، مولا وہ راستہ مجھے چاہیے۔ راستہ تو وہ بھی ہے جس پہ چلتے ہوئے مجھے قبروں کے سجدے نظر آتے ہیں، راستہ وہ بھی ہے جس پہ چلتے ہوئے مجھے لوگ 11ویں اور 12ویں دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، راستہ وہ بھی ہے چلتے ہوئے مجھے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتیاں بھی نظر آتی ہیں، قبروں کے طواف اور سجدے بھی مجھے نظر آتے ہیں، مگر مولا میں وہ راہ نہیں مانگ رہا، میں وہ راہ مانگ رہا ہوں جو انعام جن بندوں پر ہوا وہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا دے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ مجھے وہ راہ دکھانا، اگر دکھا دیا ہے تو مجھے اس پہ استقامت نصیب فرمانا، میں اس راہ سے کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ مجھے یہودیوں والا راہ بھی نہیں چاہیے جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے عیسائیوں والا راہ بھی نہیں چاہیے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے مشرکوں کا راہ بھی نہیں چاہیے جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قبروں کے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز دیتے ہیں۔ مولا مجھے وہ راہ بھی نہیں چاہیے، مجھے سیدھا راہ چاہیے۔ تو میں نے اپیل بھی کی، اپیل سے پہلے میں نے تمہید باندھی، اور اپیل کے بعد تکمیل ہو گئی کہ مولا وہ راہ یہ چاہیے جو کامل اور مکمل راستہ ہے۔ یہ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ، اس سے پہلے اللہ پاک نے تمہید، پھر بعد میں تکمیل۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر 3 چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے میری کہ نہیں ہے؟ اب سنیے، پورے قرآن مجید میں سورت فاتحہ میں کوئی بات بڑی خاص اللہ نے کہی ہے، تائیوں تے اللہ نے اے سورت انہوں نماز دی ہر رکعت وچ پڑھن دا حکم دے دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کبھی آپ کسی سے پوچھیں، بجارتاں بجھدے ہو نا، فلانی گل کیوں ہوئی ہے، فلانی کیوں ہوئی ہے؟ کبھی دوستوں میں بیٹھ کے میرا بھائی یہ بھی پوچھا کرو، یار قرآن مجید وچوں اے سورت فاتحہ نو کی خصوصیت حاصل ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہتا، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بڑے سمجھدار بھائی مجھے لگ رہے ہیں۔ اپنے دوستوں سے کبھی سوال کرنا ہے، پلے اسٹور سے چیزیں کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، یہ کیسے چلتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ذرا قرآن سے بھی تعلق بنائیں۔ قرآن مجید کی یہ سورت ہر رکعت میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو بات رب نے پورے قرآن میں فرمائی ہے نا، اس ساری بات کی جو روح ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کی ہے۔ اور اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو مضامین پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں
ان مضامین کی روح وہ اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اور وہ روح ہے کیا؟ وہ روح ہے کیا؟ وہ کون سی پوائنٹ ہے؟ وہ کون سی خاص بات ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ وہ ایک ہی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جب بھی مشکل میں پھنس جانا ہے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ میری کوٹھی کچھ نہیں، میری بلڈنگ کچھ نہیں، میرے بینک بیلنس کچھ نہیں، میں مشکل میں پھنس جاؤں، جس یار پہ بڑا ناز تھا کہ میرا تعاون کرے گا، میرے تے قرضے ہو گئے، میں گیا اپنے یار دا بوہا کھڑکایا، قرضہ ہو گیا پیسے دے، وہ آ کے میرے تے تیرے تو ود قرض ہے، تو وہاں سے مایوسی ہوئی، تو مجھے ایک ہی دربار نظر آیا اللہ کا، جہاں مجھے اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی، میں اتنا مانگنے لگا، اللہ نے اور دیا اور دیا اور دیا، میری ساری جھولیاں بھر دی۔ اس پوری صورت میں یہ مین پوائنٹ بیان ہوا ہے کہ مشکل میں جب پھنس جاؤ تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ آئیے آخری بات کرتا ہوں، پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ سمجھ دو، خلاصہ نچوڑ، 100 گلاں دی ایک گل، جڑا حکیم کے پاس آپ گئے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے سیب کا خلاصہ چاہیے۔ خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شیشی کے اندر پورے اس سیب کا جو نچوڑ اور سرکہ ہے نا وہ ڈال کے دے دیں گے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں ہے۔ با کا کیا معنی ہے؟ لوگ میری بات یقیناً مجھ طالب علم کی سنیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ با کے 10 معنی آتے ہیں، شرح تعامل میں لکھیں، ان میں سے ایک معنی ہے استعینوا باللہ، با استعانت کی ہے۔ معنی یہ ہے جب بھی کسی مشکل میں آ جاؤ، وہ مشکل مالی ہو، جانی ہو، اولاد کی ہو، صحت کی ہو، قرضے کی ہو، رشتے کی ہو، گھریلو جھگڑوں کی ہو، کسی حوالے سے بھی مشکل آ جائے، مہنگائی کا مسئلہ آ جائے، کوئی FIR ہو جائے، کوئی پریشانی بن جائے، پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ با، بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، یہ با کو ذرا کھولو نا تو اس کے اندر ایک ہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، بندے ہر مشکل میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ قبروں والوں سے نہیں مانگنی۔ تو جاتا ہے ہر جمعرات داتا دربار پہ، اور وہ جو خواجہ عثمان صاحب تھے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا دربار جن کو پوجنے لوگ جاتے ہیں، ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی، جن کی اپنی اولاد نہیں وہ تجھے اولاد کہاں سے لے کے دیں گے؟ کل میں اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا، یار سوچ، مجھے ایک بات بتا، ایک بزرگ ہیں بوڑھے، اللہ نے ان کو سیدھا راہ دکھایا ہے، وہ اس عقیدے کی پہ آئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور داتا دربار والے، انہوں نے شادیاں کی ہیں، اولاد اپنی کو نہیں ہوئی، تو لوگ جاتے ہیں اولاد مانگنے، ان کی قبر کے اوپر صندوقڑی پڑی ہے، اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، وہ اپنی صندوقڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ آپ کی میری حفاظت کیسے کریں گے؟ ان کے قبر پہ پھول رکھے جاتے ہیں، تو جب اونچے ہو جائیں تو ایک بندہ آ کے صاف کرتا ہے، قبر والے خود اپنے قبر سے پھول نہ ہٹا سکے، پھر پنکھا لگا ہے، مکھی خود نہ اڑا سکے، وہ تیری میری پریشانیاں کیسے ہٹائیں گے؟ کہتے ہیں یار بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک دربار تھا ہمارے مڈیالہ میں، وہاں پہ پنکھا لگایا انہوں نے کہ جی بابے ہوتے کوئی مکھی نہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، پنکھا کوئی چوری کر کے لے گیا، تو دائیں بائیں والوں نے کہا بابا جی اتنے طاقت والے بھی نہیں کہ اپنے پنکھا جو چوری ہو رہا تھا اس کو بھی چھڑوا سکیں، میری اور آپ کی پریشانیاں کیسے چھڑوائیں گے؟ قرضے کیسے چھڑوائیں گے؟ مصیبتیں کیسے چھڑوائیں گے؟ پورے قرآن کا خلاصہ اگلے درس میں نے آنا ہے، تو میں نے آپ سے سن کے پھر بات شروع کرنی ہے، ایک ہی پوائنٹ یاد کر جائیں آج کے درس کا، اپنے گھر والوں کو سنانا ہے۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، یہ بات میں نے اس کو بھی یاد کروائی ہوئی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی، میرے ساتھ بولنا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے۔ با کا معنی کیا ہے؟ ہر مشکل میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ حضرت آدم مشکل میں آئے، مدد کس سے مانگی؟ حضرت نوح علیہ السلام مشکل میں آئے، مدد کس سے مانگی؟ حضرت موسیٰ پہ مشکلات آئیں تو مدد کس پہ مانگی؟ میرے اور آپ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات آئیں، انہوں نے مدد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی، پورا قرآن اتنا عظیم، اتنے مضمون، تو بسم اللہ کی با میں کیسے آ گئے؟ میں کہتا ہوں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ بورڈ کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے نا، کتنا بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں بورڈ کے درخت کا بیج میں رکھ دوں تو میں کہوں یہ بورڈ کا درخت ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اسد بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بیج ہے، یہ تو درخت تو نہیں، تو میں کہوں گا اس کو زمین پہ ڈالو،
اوپر سے پانی دو، پھر دیکھو کتنا بڑا درخت نکلتا ہے، تو پورے درخت کو بیج میں بند کر دیا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی با ہو، ادھر اس بیج کو زمین میں ڈالا، ادھر اس با والے بیج کو عقل والی زمین میں ڈالو، پھر علم والا پانی دو، تو دیکھو اس با سے کتنے فائدے اور کتنی ہمارے لیے خوشیاں نکلتی ہیں۔ میرے پہ قرضے ہو گئے، مدد رب سے، میری صحت خراب ہو گئی، مدد رب سے، یار دشمن بن گئے، مدد رب سے، سجن میرے مخالف ہو گئے، مدد رب سے، میری بیوی جھگڑنے لگی، مدد رب سے، اولاد نافرمان ہو گئی، مدد رب سے، محلے والے مخالف ہو گئے، مدد رب سے، بل زیادہ آ گیا، میری آمدنی کم ہے، مدد رب سے، میرا کاروبار ڈاواں ڈول ہونے لگا، مدد رب سے۔ کیوں؟ میں نے بسم اللہ کی با کے اندر یہ مسئلہ سیکھا ہے، استعینوا باللہ، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات کرتا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے، بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے بسمی، میم ہے نا، میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر، بسمی، بسما، بسمو، ایسے تو نہیں ہے نا، کیا ہے؟ بسمی، اللہ سے پیچھے میم ہے، میم کے نیچے کیا ہے ذیشان صاحب؟ زیر۔ زیر کیا ہوتی ہے؟ جڑی حرف دے تھلے ہوئے، اللہ کے نام سے پیچھے ہے میم، میم کے نیچے ہے زیر، زیر ہوتی ہے نیچے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، اوے سونے اللہ نال اگر تعلق بنانا ہے نا، یہ میم کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے۔ زیر جھکی ہوئی ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر بتا رہی ہے اس رب نال جو تعلق بنانا ہے تے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، عاجزی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ میں کچھ نہیں، سب کچھ کون ہے؟ میری کوٹھی کچھ نہیں، میری فیکٹری کچھ نہیں، میرے بنگلے کچھ نہیں، میرے اے ٹی ایم کارڈ بھرے پڑے ہیں، میرے بینک بیلنس کچھ نہیں۔ میں نے جب تعلق بنانا ہے تو میں کہنا ہے حاجت روا بھی ایک اللہ، مشکل کشا بھی ایک اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی ایک اللہ، گنج بخش اور داتا اور غوث اعظم اور فریاد رس بھی ایک اللہ۔ یہ بسم اللہ کی میم کے نیچے جو زیر مجھے بتا رہی ہے، اکڑ سے کچھ نہیں بنے گا، تکبر سے کچھ نہیں بنے گا، رب سے یاری لگانی ہے تو اپنے آپ کو عاجز اور بندہ بنانا پڑے گا۔ اس عاجزی کی سب سے بڑی جو نشانی اور دلیل ہے وہ ہے نماز پڑھنی۔ نماز میں نے ہاتھ باندھے، مولا میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں، میری کوٹھی ہوے گی تیرے سامنے کچھ نہیں، میری جوانی بڑی ہے، میں 10 بندوں کو گرا سکتا ہوں، مولا میرے ہاتھ کھلو گئے نے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ پھر میں رکوع میں چلا گیا، میں سجدے میں چلا گیا، یہ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جو میم ہے یہ مجھے عاجزی دکھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ پورے قرآن میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کی روح اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ پھر پورے قرآن کا خلاصہ کس چیز کے اندر بیان ہوا ہے؟ بولیں ذرا، بسم اللہ کی با، بے کا معنی کیا ہے؟ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو پھر مجھے کسی قبر پہ جانے کی ضرورت ہے؟ کسی دربار پہ، کسی زندہ یا مردہ پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ مدد میں نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ کہیں اللہ تعالیٰ ان میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کرا دیں، دعا ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے، اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے نومبر کا، کل انشاءاللہ نومبر کی 24 تاریخ کو گجرات میں ہمارا نوجوانان توحید و سنت کا 20واں سالانہ اجتماع عام ہو رہا ہے۔ یہ حضرات جانتے ہیں بھائی، ایسا سب آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری ایک جماعت ہے، دینی جماعت، خالص مذہبی، اللہ کے قرآن کی وارث جماعت، اس کی ذیلی تنظیم ہے نوجوانان توحید و سنت۔ ایک برادر تنظیم ہوتی ہے نا، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، ساجد میر صاحب کی جماعت ہے، اسی طرح ہمارے بزرگ احسان اللہ ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں ابتسام اللہ ظہیر صاحب، یہ برادر تنظیمیں ہیں ساری، ایک ذیلی نیچے ہوتی ہیں نوجوانان توحید و سنت اشاعت التوحید کی ذیلی تنظیم۔ اس تنظیم کا بڑا خوبصورت اجتماع گجرات میں پچھلے 19 سالوں سے ہو رہا ہے، 1-2 سال ادھر ادھر بھی ہوا ہے۔ الحمدللہ 24 نومبر کو گجرات میں اجتماع ہے، آپ کو دعوت ہے، اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں۔ اس اجتماع تے یہ نہیں ہوئے گا کہ میری کوٹھیاں نہیں ہیں، میرے بنگلے نے میں انج کیتا تے میں اتھے میں نہیں سنانی، اتھے ہی سنانی ہے، لوگو مشکل کشا ایک اللہ ہے، حالات بڑے مشکل آ گئے ہیں،
پاکستان تے حالات بڑے مشکل آ گئے نے، ایک کوئی حل ہے کہ سارے رب دے سامنے جھک جائیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت رب کی شروع کر دیں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اسرائیل حملہ نہ کر دے، ایران حملہ نہ کر دے، فلاں نہ کر دے، فلاں نہ کر دے، ایک رب کی عبادت شروع کر دو، بھوک بھی ختم، مہنگائی بھی ختم، اور ہر طرح کے دشمنوں سے اللہ خطرہ بھی ختم کر کے امن عطا فرما دیں گے۔ یہ دعوت وہاں اجتماع میں ہوگی، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، خود بھی آئیے گا، دوستوں کو بھی لے کے آئیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں اس درس کی وساطت سے بھائی طیب صاحب سے کہوں گا کہ آپ ہماری میٹنگوں میں آیا کرتے تھے، اب نہیں آتے تو آیا کریں، یہ زندگی گزر جانی ہے طیب صاحب، یہ قبر کیوں اپنے گلاں تے شکوے تے انجی لے کے جاویے، دل مومن وہی ہوندا ہے جہاں دل پھول دی طرح ہوئے، ٹھیک ہے جی، شیشے تے میل آ جاوے، شیشے نہیں توڑی دے ہوندے، ویپر پھیری دے ہوندے، ناخن بڑے ہو جائیں، انگلیاں نہیں کاٹتے، ناخن کاٹتے ہیں، تو ہوتی رہتی ہیں باتیں، ہو جاتی ہیں، واللہ عالم آپ کیوں نہیں آتے۔ تو میں آپ کو بھائی ہونے کی حیثیت سے پھر کہوں گا کہ آپ ضرور ہماری میٹنگوں میں آیا کریں۔ آج بھی دارالقرآن، میں آپ کو دارالقرآن میں دیکھا کرتا تھا، وہیں سے آپ سے واقفیت ہوئی ہے۔ ابھی اللہ کی قسم آپ جماعت شروع کر رہے تھے تو آپ کا ایک جملہ جو آج سے میں نے 2014 میں یا 15 میں سنا تھا، آپ کوئی بات کر رہے تھے، مجھے جگہ بھی یاد ہے دارالقرآن میں بیٹھ کے، وہ میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ بڑا پیارا لفظ آپ نے علمی بولا تھا۔ تو میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں، واپس آئیں، یاراں دے درمیان بیٹھ کے، اکیلے نہ کھیلیں، سارے نال مل کے رل کے میچ کھیڈو، مزہ اور زیادہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تیری رحمت سے، تیری توفیق سے یہ درس قرآن مجید شروع ہوا، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم کیا چیزیں ہیں تیری رحمت، اللہ میرے بھائی ذیشان صاحب نے مجھے حکم دیا، اللہ ان کی تمام پریشانیاں حل فرما دے، اللہ قبول فرما دے، اللہ اس کام کو پورے کاموں کی میں ہماری وساطت سے اللہ ہم سے خدمت لیتے ہوئے اس کو پھیلا دے، اللہ اس کو عام فرما دے، اللہ توحیدیوں کو اپنی مسجد اور اپنا مرکز کاموں کی میں عطا فرما دے، اللہ کسی کونے میں ہمیں مرکز عطا فرما دے، اللہ کسی کونے میں، اللہ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹا سا ہی مرکز دے دے، اللہ توحیدیوں کا مرکز چھوٹا بھی ہو بڑا ہوتا ہے، اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، ابھی تیرے سے قرآن سے یہ سبق سیکھا ہے، مدد تجھ سے مانگنی ہے، اللہ ہم مشکلات میں، تنگ گلی میں پھنسے ہوئے، اللہ اس شہر میں ہمیں اپنے مراکز عطا فرما دے، اللہ مراکز عطا فرما دے، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مگر شاہ عبد القادر ترجمہ کرتے ہیں، آپ بھی مزہ لیجئے گا اس ترجمہ کا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ شاہ عبد القادر ترجمہ لکھتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مولا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کاموں کی میں مسجد بھی عطا فرما دے، اللہ میں یہاں مرکز عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔